معزز سامعین، صدر ذیوقار مخلص زمانے کے واقف کار بھی ہیں تو باطنی صلاحکار بھی، ہماری سسکتی ڈوبتی نیا کے کھیونہار بھی تو زندگی کے خوشگوار سبیلکار بھی، حالات کے ماتھے کے شکن کو پہچاننے کا مادہ ان کے رگوں میں پیوست و منجمد ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو، پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دی زمانے کو، آگے تقدیر کے سینے میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بات کسی پر چھپی نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی جلسہ ہو یا جلوس، کوئی تنظیم ہو یا کانفرنس، اس وقت تک مکمل تصور نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا کوئی باقاعدہ صدر یا سربراہ نہ ہو۔ آج کے اس سرزمین پیروں میں آپ تمامی حضرات کے خصوصیت کے ساتھ ہم طلبہ کرام جو ہم مہمانان اعزام جو تشریف لائے، ان کے لئے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کے اس سیرت النبی جلسہ سیرت النبی اور جشن دستار بندی کی صدارت ایک ایسے غراقد شخصیت کے سپرد کی گئی ہے جن کے اندر مذہبی تعلیمات کو پھیلانے کا جذبہ ہے، تو خدمت خلق کے لیے نظریہ بھی کہ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح یا شام ہے، مجھ کو اس سے کیا غرض صبح یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت میرا کام ہے، جن سے میری مراد علی جناب حضرت مولانا الحاج مولانا عبدالعظیم صاحب ندوی مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرت کی انتہائی کرم ہے کہ حضرت اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود آج کی صدارت کو قبول فرمایا۔ میں تائید کے لیے علی جناب حضرت مولانا امیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی تائید کریں۔ السلام علیکم محترم حضرات، میں اپنی جانب سے اور جتنے جلسے میں شرکاء ہیں ان تمام شرکاء کی جانب سے اور تمام حاضرین اسٹیج کی جانب سے جن عظیم شخصیت کا نام گرامی لیا گیا ہے، بھرپور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ اب میں صدر محترم سے بسط ادب و احترام گزارش کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے اصلاحی عرفانی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں جو ہمارے مستقبل میں مسئلے راہ ثابت۔ دوستو، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ علی جناب حضرت مولانا مستفیض الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب انداز بیاں امت کی مائیں، یہ کتابوں کا رسم اجرا ہونا ہے، کتاب اسٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ اب یہ خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ خوبصورت منظر کو ملاحظہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس محفل کو قبول فرمائے، اور یہ جو کتاب جس کا آج یہاں پر رسم اجرا ہے، اس کتاب کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیلی بھائی کتاب کو اجرا ایسے ہی ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ ارے مصنف کو تو بلائیے، کھڑے ہو جائیے، ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ ہمارا چہرہ نہ آنے پائے، کتاب ہی رہے گا، ہمارا چہرہ نہیں رہے گا۔
الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ لائٹ بند کیجئے بھائی. میرے انتہائی معزز دوستوں اور مدارس کے ذمہ داران حضرات اور خاص طور پر اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور تمامی معزز سامعین، آج کی جلسے کی صدارت کے لیے اعلان مجھ ناکارے کے کہہ لیجئے کہ میں خوش قسمتی سے تعبیر کرتا ہوں تب بھی نہیں بنتا، اور اپنی نااہلیت کو دیکھتا ہوں تو کچھ کہتے بھی نہیں بنتا، لیکن یہ آپ حضرات کی محبت ہے یا آپ حضرات کی دلی تعلق کی بات ہے کہ آپ نے آج اس جلسے کی صدارت میری طرف منسوب کر دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اکابر اور بڑوں نے کہا ہے کبرنی موت الاکابر، کہ مجھ کو بڑا کس چیز نے بنایا، جو میرے بڑے دنیا سے تشریف لے گئے تو اس بنیاد پر مجھ کو بڑے کی جگہ پر بیٹھنا پڑا، ورنہ تو میں کیا ہوں اور میری بساط اور حیثیت کیا ہے. من آنم کی من دانم، میں خود اپنے بارے میں خوب کرنے کے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں. میرے عزیزو دوستو، آج جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، خدائے پاک کی قسم اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے اخلاق کریمانہ کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا ایک کہہ لیجئے کہ ایک ایسے دہانے پر وہ کھڑی ہے کہ وہ تلاش رہی ہے کہ سچا جو ہے کہہ لیجئے کہ وہ پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے دیا تھا وہ کون سا پیغام تھا، اور ہم اس کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں. یہ کہہ لیجئے کہ سفید جب و دستار کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک بھیڑیا کہنے کی چھپا ہوا ہو، ایک درندہ کہنے کی چھپا ہوا ہو، ایک انسان کی شکل میں حیوان کہنے کی چھپا ہوا ہو. اس لیے آج امت کے بہت سے افراد وہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ حقیقی انسان اور حقیقی انسانیت کا درس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہم کہاں سے کرنے کے تلاش کر کے لائیں، اور وہ کہیے کہ درس جس سے ہم کو سبق کرنے کا حاصل کرنا ہے اور جس کے ذریعے کہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر انسانیت کا پیغام پہنچ چکا تھا اور عدل و انصاف کا پیغام قائم ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تو بڑا ہی مختصر زمانہ ہے. مکہ مکرمہ کی زندگی 12-13 سال کی، مدینہ منورہ کی زندگی 9-10 سال کی، یہ کل لے دے کر کے 23 سال کا عرصہ کرنے کو ہوتا ہے. اس 23 سال کے عرصے میں آپ کے اندر کون سی کشش کرنے کی تھی، کون سی جاذبیت آپ کے اندر تھی، آپ کے اندر وہ کون سا کہجے کہ اللہ نے کہنے کے جادو جیسا کہنے کے انداز بیان رکھ دیا تھا کہ آپ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیتے تھے وہ پانی پانی کہنے کے ہو جاتا تھا. آپ کے اخلاق کی طرف نگاہ اٹھا کر کے وہ دیکھتا، آپ سے کوئی معاملہ
کرتا تو چاہے وہ یہودی ہوتا یا کہے کہ نصرانی ہوتا یا کسی بھی آسمانی مذہب سے ہٹ کر کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے وہ کلیجے کی جھکنا ضروری تھا، سر تسلیم خم کر دیتا تھا اور آپ کی باتوں کا گرویدہ کر کے بن جاتا تھا۔ آج میرے دوستو پوری دنیا میں ضرورت اسی تعلیمات کی ہے جسے تعلیمات نبویہ کہتے ہیں اور جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں، ایک آئیڈل اور ایک نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی گزارنے کا دے کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کہیے کہ اپنے اعزاء اقربا تو جانے دیجئے، آپ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے خیروں کے بارے میں وہ کہیے کہ اخلاق کریمہ دنیا کو سکھا کر کے اور بتا کر کے اور دکھا کر کے گئے اور عمل کر کے گئے کہ واقعی کہنے کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سیرت نگار کہنے کہ آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر اور آپ کے کسی بھی گوشے پر وہ قلم کہنے کہ اٹھائے گا یا گفتگو کرے گا تو اس کو کہیے کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا پاک کی قسم اس روئے زمین پر جب سے کہیے کہ انسانیت قائم ہے اس کلیے کی سے بڑھ کر کے کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی ہو یا نصرانی ہو یا 360 کا ماننے والا ہو، وہ اگر آپ کا مہمان کرنے کے بن گیا ہے اور آپ کے گھر میں کلیے کہ آرام کر رہا ہے اور کلیے کہ بستر کو خراب کر دیا، پیشاب پاخانہ بھی کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں مانا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور میں کہیے کہ اس کی غلاظت کو اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا اور میں کہیے کہ اس کی غلاظت کو برداشت کروں گا صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذرا سے برتاؤ کی وجہ سے یہ کہیے کہ اللہ کے قریب کرنے کو ہو جائے اور کہیے کہ میرے لائے ہوئے طریقے کے قریب کرنے کو ہو جائے اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچنے والا کرنے کو ہو جائے اور ابد الآباد کی جنت میں جانے والا کرنے کے بن جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پیشاب پاخانے کو بھی صاف کیا ہے، حتیٰ کہ کہیے کہ مجلس کے آداب سے ناواقف وہ کہیے کہ صحابیت سے ابھی مشرف نہیں ہوئے ہیں، مدینہ منورہ کی مسجد ہے اور مسجد میں آ کر کے کسی سے پوچھ رہے ہیں من محمد فیکم کہ محمد کون ہے کہنے کہ تمہارے درمیان میں، اور اتنے میں ان کو پیشاب کا زور کا تقاضا ہوا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کون سی جگہ ہے؟ خدا پاک کی قسم وہ جگہ ہے کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ مطہر اور مقدس جگہ ہے، اور لیکن وہ پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کر کے دوڑے کہ ان کو روکیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تسرمو، اس کے پیشاب کو روکو مت، یہ پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو، اور مکمل کہیے کہ وہ پیشاب سے کنک فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہیے کہ اطمینان سے کنک بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا انما بنیت المساجد لاداء المکتوبات، یہ کہیے کہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں یہ کہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس کو کہیے کہ مقدس اور طہارت کے لائق کنک رکھا جاتا ہے اور پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے آپ نے پانی منگوایا اور پھر آپ نے کہیے کہ اس کو صاف کیا ہے اور صاف کرایا آپ نے، لیکن کہیے کہ ان کو بلا کر کے آپ نے کہیے کہ انتہائی نرم انداز میں کہنے کے سمجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیے کہ آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 سال آپ کی خدمت انہوں نے انجام دیا ہے، خود کہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر ہی میری کیا تھی، لیکن میری والدہ محترمہ اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ ہذا خویدم کا فقبل یا رسول اللہ، کہ یہ چھوٹا سا ایک خادم ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا تھا اس کو قبول کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم واللہ ما قہرنی ولا قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی،
خدا پاک کی قسم پورے 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت انجام دی ہے اور 10 سال کی عمر میں پہنچ گیا تھا. بسا اوقات آپ کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو میں راستے میں کلیجے کہ کہیں کھیل تماشا ہوتا رہتا تھا تو میں وہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور کلیجے کہ آپ پیچھے تشریف لاتے تھے اور میرے کان کو پکڑتے تھے تو مجھے یاد آتا تھا کہ آپ نے فلاں کام کے لیے مجھ کو بھیجا ہے. میں دوڑ کر کے چلا جاتا لیکن خدا کی قسم نہ آپ نے مجھ کو مارا ہے نہ ڈانٹا ہے نہ آپ نے کلیجے کہ مجھ کو برا بھلا کہا ہے اور نہ تو کلیجے کہ میرے اوپر کسی طرح کی زیادتی کرنے کی ہے. اس وجہ سے کلیجے کہ میرے دوستو آج بھی کہنے کہ دنیا کو جو ضرورت ہے اور دنیا جو پیاسی ہے اور انتہائی کلیجے کہ پیاس کی حالت میں تشنا بلب ہے اور وہ جا رہی ہے اور کلیجے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی طرف جا رہی ہے. وہ کلیجے کہ پیاسی ہے کس چیز کی؟ وہ پیاسی ہے اسی کلیجے کہ اسوہ نبوی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے تھے اسی پیغام کی وہ کہنے کہ پیاسی ہے کہ تاکہ عبدالآباد کی جہنم سے کہنے کہ بچ جائے اور ہمیشہ ہمیش کی جنت میں کہنے کہ وہ جانے والا بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پورا قرآن کہنے کہ نازل ہوا اور قرآن نازل کہنے کہ ہونے کے بعد آپ خود کہنے کہ اٹھا کر کے دیکھ لیں مطالعہ کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر کتنے زیادہ کلیجے کی عبادات سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں اور کلیجے کے آپ کے معاملات اور دعوت سے تعلق رکھنے والی کتنی آیتیں ہیں. تو آپ کو 2/3 سے زائد 3/3 سے زائد بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ قرآن کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کلیجے کی دعوت ہی کا پیغام کر کے دیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ پوری انسانیت کو سمجھا کر کے لے آؤ اور اس کو کلیجے کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچانے کے لیے ایسے قدم اٹھاؤ کہ وہ کلیجے کہ تمہاری گرویدہ کر کے بن جائے تمہارے اخلاق سے متاثر ہو جائے. خدا پاک کی قسم دنیا کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کہنے کہ بار بار کہنے کہ کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں لوگوں سے درگزر کر دینے والے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. ذرا کر کے تو دیکھیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قسم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله صدره امنا و ایمانا. تو جو آدمی کسی غصے کے موقع پر اپنے غصے کے گھوٹ کو پی جاتا ہے برداشت کر لیتا ہے تحمل سے کام لے لیتا ہے صبر سے کام لے لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے سینوں کو ایمان سے بھی بھر دیتے ہیں اور کہیے کہ اس کی اطمینان قلبی بھی نصیب فرما دیتے ہیں ایمان میں بھی اضافہ کنک فرما دیتے ہیں. لہذا کہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے کہ ایسے موقع پر جب ہمیں کہیے کہ کسی موقع پر کریں کہ غصہ کرنے کے آ جائے سامنے والے نے کوئی بے تکی بات کرنے کے کہہ دی ہے سامنے والے نے غصے والی بات کہہ دی ہے لیکن ہم کریں کہ برداشت کرنے والے کریں کہ بن جائیں. خدا پاک کی قسم یہ برداشت کرنا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اسلام سے کہنے کے خارج ہو یا کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کہنے کے خارج ہو. نہ معلوم کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو برداشت کیا ہے. اس وجہ سے ہر موقع پر آپ حضرات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا ہے اور لوگوں سے درگزر کرنے کی عادت کرنے کے ڈالنا ہے اور آپ کو کلیجے لوگوں کو کے سامنے اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے. قرآن کریم نے اسی وجہ سے صفت بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سب سے اونچے مقام پر اور اخلاق پر کر کے رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری بعثت ہی اس مقصد کے لیے ہوئی ہے تاکہ میں کلیجے کہ اچھے اخلاق کا نمونہ پیش بھی کروں بتاؤں بھی سکھاؤں بھی اور رہتی دنیا تک انسانوں کو دے کر کے جاؤں کہ آپ کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور اپنے غیر کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ غیر کنک ہوتا ہے. کیا کریں کہ سیرت کی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر 70 بار چکر لگا رہے ہیں. ابو لہب کو سمجھانے کے لیے آپ نے اڑی چوٹی کا زور
کے لگا دیا. اپنے چچا جان ابو طالب کو کہنے کے سمجھانے کے لیے آخری دم تک کہنے کہ آپ نے کوشش کرنے کے فرمائی. اور کون سا موقع ہے کہ آپ نے کہنے کہ نہ چھوڑا ہو یا کہیے کہ آپ نے کوشش نہ فرمائی ہو کہ یہ میرا پیغام کریں گے کیسے کریں گے لوگوں تک کہنے کہ پہنچ جائے. جو چیز کہنے کہ اللہ نے مجھ کو ودیت فرمائی ہے اور جو پیغام مجھ کو کہنے کہ دیا ہے, میں پوری امت کو پوری انسانیت کو بچانے کے لیے کہنے کہ میں آیا ہوں. لہذا پوری انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچایا جا سکتا ہے تو وہ کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے. آپ کے کہیے کہ کردار کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے, آپ کے اخلاق کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے. اور جو کام آپ کریں کہ مقصد لے کر کے آئے تھے اسی مقصد کے تحت جو ہے کہیے کہ آپ پوری انسانیت کو بچا سکتے ہیں. لہذا کریں کہ دوستو یہ کریں کہ جو جلسے کریں کہ ہوتے ہیں یہ کریں کہ قابل مبارکباد ہیں. جو لوگ اس طرح کا جلسہ منعقد کرتے ہیں اور اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ جل جلالہ ہر ایک کو قبول کرنے کے فرمائے اور اس جلسے کو انتہائی کہیے کہ اچھے انداز میں پائے تکمیل تک کرنے کے پہنچائے. منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خاص طور پر ہمارے مستفید عالم صاحب جن کی کتاب کا بھی اجرا ہوا ہے اور یہ کتاب ازواج مطہرات پر کرنے لکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری کہیے کہ آپ کی کرنے کے مستورات اور گھر کی کرنے کے رونق کرنے کے ہیں, انہوں نے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کرنے کے دے دی تھی کہ میری باتوں کو جو تم کرنے کے دیکھو اس کو کرنے کے بیان کر سکتی ہو. اسی وجہ سے دین کا بڑا کہیے کہ اہم کہیے کہ جتنا ابواب ہے وہ مستورات سے جو تعلق رکھتا ہے, خواتین سے جو تعلق رکھتا ہے, مستورات سے جو تعلق رکھتا ہے, تو جتنی کہیے کہ آپ کے ازواج مطہرات ہیں مقدس کہنے کے شخصیات ہیں, انہوں نے کہیے کہ پوری امت تک کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی سب سے بڑی فقیہہ اور امت کی سب سے بڑی محدثہ کرنے کے قرار دی گئی ہیں, اور محدثین خود لکھتے ہیں کہ یہ کثیر الروات میں سے ہیں. انہوں نے کہیے کہ ان محدثین تک کرنے کے حدیثوں کو پہنچایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پوری امت تک کرنے کے پہنچا کر کے کہیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق ادا کیا ہے. اس لیے کہنے کہ دوستو آپ حضرات سے کہیے کہ گزارش یہی ہے کہ یہ کتاب ہو یا سیرت کی اور جتنی کتابیں ہیں اور دنیا میں کہنے کہ سب سے زیادہ جو قلم چلایا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کرنے کے قلم کرنے کے چلا ہے. اور آپ کی ذات اقدس کے ایک ایک گوشے کو اس طرح سے نمایاں کر دیا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ جس کے کانوں تک یہ آواز کرنے کے پہنچ جائے کہ یہ کہیے کہ نبی برحق یہ کہنے کے آیا تھا ہر ایک کو کہیے کہ عبدالآباد کی جہنم سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے, کسی کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے یہ نبی نہیں آیا تھا بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے یہ نبی کہنے کے آیا تھا. اس لیے کہنے کہ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق آپ پیش کرنے والے کہنے کے بنیں, اچھے انداز میں کہیے کہ آپ تعلیمات کو کہنے کے پھیلائیں, اور آپ جو کریں کہ جو ضرورت ہے چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو, چاہے کہیے کہ آپ کے محلے کی سطح پر ہو, آپ کی آبادی کی سطح پر ہو, آپ جو ہے دوسرے لوگوں تک اچھی باتوں کو کہنے کے پہنچائیں کہ ہمارے کہیے کہ مذہب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی باتیں بیان فرمائی ہیں, خدا پاک کی قسم امم سابقہ کی تمام کتابوں کو چھان ڈالیے لیکن وہ اچھی باتیں کہنے مل نہیں سکتی. لہذا کہنے کہ اگر دستیاب ہیں اور ملتی ہیں تو وہ سیرت پاک کے اندر کہنے کہ ملتی ہے. اللہ جل جلالہ اس جلسے کو کامیابی سے کہنے کے نوازے اور کہیے کہ اس کو جلسے کے کرنے کے والے منتظمین اور اس کے معاونین اور کہیے کہ اس کے جتنے ذمہ داران ہیں ہر ایک کو اللہ اپنی شان جزا رحمت فرمائے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے کانوں تک بات کو پہنچانے کے ایک انتظام کیا ہے. اللہ بے حق کرنے کو قبول فرمائے. میں اپنی طرف سے ہر ذمہ دار کو مبارکباد بھی کر کے دیتا ہوں. اللہ بے حق کرنے کے جلسے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
अजीज दोस्तों, अभी आप तमामी हजरात के सामने आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल अजीम साहब नदवी मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी बसीरत व तकरीर से हम सामईन को महसूस कर रहे थे।